رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ جل وعلا فی شأن حبیبہ وعظمت رسولہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس متبرک جلسے میں اس بابرکت اللہ کے گھر میں تشریف فرما معزز و مکرم حضرات، عزیز طلباء و طالبات، عزت مآب خواتین، بالخصوص محترم المقام صدر صاحب و نائب صدر صاحب، مسجد کے دیگر ذمہ داران، حضرت علامہ مولانا حسن ملا صاحب، صدر مدرس دارالعلوم حاضہ، شہر گورنمنٹ کال کے متحرک اور فعال شخصیت مولانا حافظ نواز خان صاحب، اور تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے مطابق کچھ باتیں عرض کروں، بنیادی طور پہ جو ہر مسلمان کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، وہ بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں تو سب سے پہلے ہم مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھیں، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے گھر میں جاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے گھر میں جاتے ہیں، تو جانے کے بعد خاموش بیٹھتے ہیں، ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارا بیڈ امپریشن رہ جائے یا غلط تاثر جائے، یہ لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ کس کے گھر کی بات ہے؟ یہ عام لوگوں کے گھروں میں جانے کے آداب، مگر جب اللہ کے گھر میں ہم جاتے ہیں تو لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لاپرواہی عمدن کوئی بھی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، ہر ایک کو اللہ سے ڈر رہتا، مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے، لاپرواہی سے، غفلت سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر کوتاہیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور عام طور پہ اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، تو عموماً یہ تو مدرسے کی مسجد ہے، شہروں کی جو مساجد ہوتی ہے وہ کثرت سے لوگ اس میں آتے ہیں، تو جتنے لوگ ہمارے پاس زیادہ آتے اتنے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مسجد میں آنے کے بعد ہم یہ فکر چھوڑ دیتے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے۔ یہ اگر خیال ہمارے اندر پیدا ہو تو سب سے پہلے ہم میں جو چیز پیدا ہوگی وہ ادب پیدا ہوگا۔ اور مسجد میں آواز بلند کرنا، زور سے باتیں کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، یہ ہمارے نیکیوں کو ختم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ عموماً ہوتا کیا ہے، مسجد میں آتے لوگ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، مؤذن صاحب غلطی سے کبھی پیچھے کے پیانہ باہر کے پیانہ بند رکھے رہتے،
دیکھ لیے تو یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے گھر میں ڈر ہے، زور سے پکار کے جیسا چاہے ویسا بولتے، کیا جی تمہیں معلوم نہیں باہر کے فینا بند کرا، لائٹ کون دینا ہو؟ یہ رویہ ہمارا ہے۔ اب اس ہمارے رویے کو ہم اسلامی تعلیمات سے جوڑ کر دیکھیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ حضرات کے گوشے گزار کر رہا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے۔ آپ حضرات غور سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، اور اس وقت کی مسجد کیسی تھی؟ آج کے جیسی فرشی والی مسجد نہیں تھی، مٹی رہتی تھی اور چھت بولے تو لکڑیوں کا رہتا تھا، ٹاٹ کا رہتا تھا، اس طرح کے مسجدیں ہوتی، نیا نیا مساجد بنانے کا رواج تھا، مٹی ہوتی تھی زمین پر، ویسی مسجد تھی۔ تو اب دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ اب جو مسلمان ہوئے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ دین سیکھ رہے ہیں، جو روزانہ سیکھ رہے ہیں انہیں معلومات ہوتے جا رہے ہیں، اب جو لاپرواہی کر رہے ہیں انہیں کچھ معلومات نہیں ہو رہے ہیں، مگر آہستہ آہستہ دین سیکھ رہے تھے۔ تو ابھی پوری طرح دین وہ نہیں سیکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آئے گاؤں کے، ان کو مسجد کے آداب کیا نہیں معلوم تھا، انہوں آتے ہی کیا کرے، ابھی زمانے جاہلیت کا دور تھا، ان کو طہارت کی حاجت محسوس ہوئی، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کے ایک طرف بیٹھ کے، ابھی معلوم نہیں تھا مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، سارے مسائل ان کو معلوم نہیں تھے۔ اب وہ کیا کرے، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو اب دوسرے صحابہ کرام جو یہ جانتے تھے کہ مسجد میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنے کی جگہ پاک جب تک نہ ہو نماز نہیں ہوتی، جو یہ مسائل جانتے تھے، آپ حضرات کی میں توجہ چاہوں، جو مسائل جانتے تھے انہوں نے کیا کیا، اس گاؤں والے کی حرکت پہ آوازیں بلند کی، کیا کر رہے ہو، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کو روکنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے پہلے کس کو روکا ہوگا؟ ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس پیشاب کرنے والے کو روکا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو روکا جو آوازیں بلند کر رہے تھے، اور سب کو خاموش بٹھایا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ آدمی ابھی مسجد کے آداب نہیں جانتا تھا، لہذا اس کے ساتھ آوازیں بلند کر کے بد اخلاقی سے بات کرنے سے غلط اثر پڑتا ہے، اس کی غلطی یقیناً ہے۔ حضور نے اس کو بلا کر سمجھایا کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، گناہ گار ہوتے ہیں، اور صحابہ کو کہا کہ وہ جو جگہ اس نے ناپاک کی ہے اس کو دھوئی جائے، جگہ دھوئی، اور اس کے بعد اس شخص کو نصیحت کر کے بھیج دیا۔ تو اس حدیث مبارک سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو آوازیں بلند نہ کریں، اگر کوئی غلطی کر بھی دے تو ہم تھوڑی دیر صبر کریں، خاموش بیٹھیں، بعد میں اس کی اصلاح کریں۔ مسجد میں سڈنلی ریئیکٹ کرنا، غیر ضروری صبر کو نابرداشت کرتے ہوئے مظاہرہ کرنا، یہ اسلامی آداب کے خلاف، اور یہ میں صرف ہم سب کی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایک کو بول رہا ہوں، یہ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ مسجد میں سب الحمدللہ ایک ساتھ جمع ہیں، تو اچھا موقع ہے سب کو آداب بھی مسجد کے معلوم ہو جائیں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ کسی پر تنقید کرنا، کسی کو نشانہ کرنا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دین سیکھنے آئے ہیں، اور جب تک ہر کوئی آدمی کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہو سکتا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہم سب سیکھنے کے مراحل میں، ایسا نہیں ہے کہ مولانا ہے تو غلطی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے، مولانا ہے تو بھی غلطی ہوتی، امام صاحب ہے تو بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور عوام ہے تو بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، مگر غلطی پر فوراً ریئیکٹ کرنا، یہ اسلام ایسا ہم کو طریقہ نہیں دیتا، ہم کو تہذیب سکھایا کہ آپ ہر سب سے بنیادی چیز کیا ہے، ہم اخلاق کو پیش نظر رکھیں، ہماری زبان سے نکلنے والا جملہ کسی کے دل کو لگ جائے
اور ہماری اس زبان کے نکلے ہوئے جملے سے دل زخمی ہو جائے تو اس کی سزا جو ہم کو ملے گی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ہم دیکھیے ایک تو اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور ہم ایک دینی مدرسے میں جمع ہیں. اس کی عظمت، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بولنے والے بولتے بولتے تھک جائیں گے، سننے والے سنتے سنتے تھک جائیں گے، مگر نہ مسجد کی فضیلت بیان کر سکیں گے نہ مدرسے کی فضیلت بیان کر سکیں گے. کیوں ایسی فضیلت ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام تشریف فرمائے اور اس وقت مدینہ شریف کی مسجد کے پاس بازار لگتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نکلے، بازار میں گئے، جا کر لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ تم بازار میں مصروف ہو اور مسجد میں میراث محمدی تقسیم ہو رہی ہے. اب ہمارے پاس تقسیم بولتے ہی تصور کیا آتا؟ کیا تمہیں فائدے کی چیز دے رہے ہوں گے یا پیسے دے رہے ہوں گے، یہ خیال آتا. اس وقت ابھی صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی کہ تم بازار میں مصروف ہو اور مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، میراث محمدی تقسیم ہو رہی ہے، یہ سننا تھا. کئی لوگ بازار کے کاروبار چھوڑ کے مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں. اب دیکھیں یہاں کوئی چیز تقسیم تو نہیں ہو رہی ہے. پھر واپس پلٹ کر چلے گئے، جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہم جا کر آئے مگر وہاں پر کوئی تقسیم نہیں ہو رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہاں گئے تھے تو تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں گئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مصروف ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نادانو، یہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے، یہی چیز تو تقسیم ہو رہی ہے، تم اس سے بے فکر ہو گئے، تم اس سے بے فکر نہیں ہو سکتے، وہی چیز تو اصل ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہوتی ہے. اور یہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقدس مقام ہے جو انبیاء کرام کے بیٹھنے کی جگہ ہے. انبیاء کرام کہاں بیٹھتے تھے؟ مساجد میں بیٹھتے تھے. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں آج کے اس مدرسے کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی اور یہ بابرکت طلباء کے ساتھ بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. یہ بچے آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں مگر ان کی قسمت پر فرشتے رشک کرتے ہیں. یہ وہ مقام والے بچے ہیں کہ ان کے چہرے کو جب تک آپ دیکھتے رہیں گے اللہ آپ کے نامہ اعمال میں فرشتوں کے ذریعے سے انعامات نیکیاں لکھتا چلا جائے. یہ بچے کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، طالب علم ہے، دینی طالب علم، اللہ کے رسول کے دین کو حاصل کرنے والے، اللہ کے کلام کے دین کو حاصل کرنے والے ہیں. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مہمانان رسول ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی اس کی خاطر تواضع کریں کہ وہ خوش ہو کر چلا جائے. یہ حضور کے مہمان ہیں تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے، میں صرف آپ لوگوں کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، پورے ہمارے مسلم معاشرے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رویہ دینی مدارس کے طلباء کو لے کر کیسا ہے. ہمارا مہمان اگر آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے اس کی خاطر تواضع کریں. مگر یہ مہمانان رسول جن کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، سمندر میں مچھلیاں دعائیں کر رہی ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اس جانب توجہ کریں. اگر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو اس خدمت کو اللہ نے اگر قبول کر لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب. تو یہ
معصوم بچے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دین کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہے اور ان کی پرورش کرنے کے لیے اساتذہ ہمتاً مصروف ہیں. ان کا مقام کیا ہے؟ جب یہ بن کر عالم بن کر نکلیں گے تو ان کے مقام کو، طالب علم کے مقام کو کیا کہا گیا کہ یہ عبادت کرنے والے عابد سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. عبادت کرنے والے سے زیادہ ثواب یہ بچوں کو مل رہا ہے. عابد پر بھی فوقیت دی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے گاؤں کے چور سے زیادہ فضیلت والے نہیں کہا گیا. گاؤں میں جو سب سے زیادہ عبادت میں وقت لگاتا ہے اس سے بھی زیادہ مقام ان بچوں کا ہے. اور جتنی دیر آپ یہاں پر بچے طالب علم بن کے رہیں گے ان کے مقامات اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا. ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ نعمت عنایت کرتا ہے. حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں گیا. بصرہ کی بڑی جامع مسجد میں گیا تو وہاں دیکھا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے بیچ میں کھڑا ہوں. دو جگہ ایک مجلس دین کے مسائل سمجھنے سمجھانے میں مصروف ہے، دوسری جانب لوگ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے میں مصروف ہے. تو اب میں یہ سوچنے میں لگ گیا کہ ادھر بیٹھوں یا ادھر بیٹھوں. ذکر اذکار کرنے والے جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھوں یا پھر یہاں بیٹھوں جہاں پر لوگ دین کے مسائل سمجھا رہے ہیں، قرآن کا علم سمجھا رہے ہیں، دینی مسائل سمجھا رہے ہیں. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتے سوچتے پھر مجھے کام آ گیا، میں نکل کر چلا گیا. اسی فکر میں دن چلا گیا حتیٰ کہ رات ہو گئی. جب رات کو یہی خیال ستا رہا تھا کہ میں دونوں مجلسوں میں کس جانب بیٹھتا تو اچھا ہوتا. اب آپ اندازہ کریں کتنی اہمیت کی چیز ہے. ابن سیرین بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رات میں مجھے اسی سوچ میں نیند لگ گئی. خواب میں مجھے اشارہ غیبی سے آواز آئی اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اے ابن سیرین تم مسجد کے دونوں گروپ میں، دونوں حلقوں میں، اس حلقے میں اگر جا کر بیٹھتے جہاں پر لوگ دین سیکھنے سکھانے میں مصروف ہے تو تم اس حلقے میں جبریل امی کو پا لیتے. اب آپ اندازہ لگائیے ان طلباء کے عظمت کا عالم کیا ہوگا جو دین کے لیے ایک تھوڑی دیر کے لیے مسئلے مسائل سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. ابن سیرین فرماتے ہیں خواب کے ذریعے مجھے بتایا گیا کہ ایسی مجلسوں میں جبریل امی آتے ہیں تو اس مجلس کی عظمت کا اندازہ لگائیے. تو یہاں بچے صبح سے شام تک یہی کام کرتے ہیں. تو جب یہ بچوں کا یہ عالم ہے تو ان بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. ایسے تو استاد کا عالم بہت بڑا ہے. کیوں بڑا ہے؟ کیونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت حاصل ہے. کیا نسبت حاصل ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو جو استاد بنتا ہے تو حضور علیہ السلام سے ایک نسبت اس کو قائم ہو جاتی ہے کہ حضور معلم کائنات بن کر آئے، یہ بھی معلم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. تو اب اندازہ لگائیے طلباء کی عظمت کا یہ عالم ہے، ان کو پڑھانے والے اساتذہ کی عظمت کا یہ عالم ہے. اور جو بھی دین کے معاملے میں حرکت بھی کرتے ہیں، معمولی تعاون کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ ایسے مدرسوں کی خدمت ہم سے لے رہا ہے تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو رائگاں جانے والی نہیں ہے. اور معاشرے میں ایک برائی ہے، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم دین کے معاملے میں اگر کہیں مدد کرتے ہیں، ہم سے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم احسان جتاتے ہیں. یہ احسان جتا کر ہم اپنی نیکیوں کو دنیا میں غارت کر رہے ہیں. ہم احسان نہیں جتانا چاہیے، ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے شان والے، آپ کیا کرتے تھے؟ سب سے زیادہ دینی مدارس کے بچوں کو گھر میں دعوت دیتے تھے. آپ
بچوں کو ضیافت کرتے تھے، صرف ضیافت نہیں کرتے تھے، اور اساتذہ کی بچوں کو ہدیہ بھی دیا کرتے تھے، اور دین کے کاموں میں جو مصروف رہتے تھے امام اعظم ان کی مدد فرماتے۔ جب مدد کرنے پر وہ صاحب امام اعظم کا شکریہ ادا کرتے تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شکریہ کی کوئی بات نہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ امام، ہمارے امام، پورا ہندوستان میں اکثریت امام اعظم کو ماننے والے آپ کو ملیں گے۔ ہمارے امام کا یہ پیغام ہے کہ دین کا اگر کام کی توفیق اگر مل رہی ہے تو ہم احسان جتانے والے نہ بنے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ یہ عمل ضائع جانے والا نہیں ہے، رائے گا جانے والا نہیں ہے۔ آپ ایک بزرگ کو جانتے ہیں اور الحمدللہ یہ شہر، یہ گاؤں گرمٹکال اولیاء کرام کا چاہنے والا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی گرمٹکال کا نام آتا ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت ہماری بارگاہ حضرت جلال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ تو جب بھی مجھے گرمٹکال کا نام یاد آتا ہے یا حضرت نواز صاحب یاد کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہاں بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک عظیم بزرگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، یہ بادشاہ تھے، اللہ کے لیے بادشاہت کو ٹھکرا کر اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں، لطائف اشرفیہ ایک کتاب ہے ان کی، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ یہ واقعہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ دین کی مدد کرنے والے کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اور کیسے اللہ نوازتا ہے آپ دیکھیے۔ حضرت ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کفار ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، ان کو دائمی طور پہ دوزخ میں ڈالے گا۔ تو اس وقت کفار و مشرکین کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا۔ تو اس کا مفسرین نے، مترجمین نے ترجمہ کیا کہ کاش ہم مٹی ہوتے تو حساب و کتاب کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایک ترجمہ یہ ہے، مگر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیف ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عرب میں ایک آدمی کافر تھا جس کا نام تراب تھا، دنیا سے گیا تو کافر ہی گیا، مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر ایسا کرم فرمائے گا، اس کے کرم کو دیکھنے کے بعد دوسرے کافر مشرکین کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اس کا نام بھی تراب تھا، تو دوسرے کافر کہیں گے کہ کم سے کم ہم تراب جیسا عمل اگر کرتے ہوتے تو عذاب میں کمی آتی۔ وہ خواہش کریں گے۔ اب اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کرے گا؟ جب دنیا سے انسان کافر یا مشرک ہو کر جائے گا تو آخرت کی نعمتیں اس کو نہیں ملے گی، مگر عذاب تو ہونا ہے۔ تراب جو کافر ہے دنیا سے گیا ان کفر کی حالت میں، قیامت کے دن سارے لوگ سامنے ہیں، اس کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے، دوسرے کافروں کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے، مگر دوسروں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس سے کم درجے کا عذاب اس تراب کو دیا جا رہا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے کفار اور مشرکین اس کے کم عذاب کو دیکھیں گے تو خواہش کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کم از کم ہم اتنا تو اگر کام کیے ہوتے تو ہمارا بھی عذاب کم ہوتا۔ اب یہ ان کی خواہش ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ایسا اس کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کافر کے عذاب میں کمی کر رہا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ بڑا لطیف واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ یقین آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان میں ایک حرارت پیدا ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا ایک عمل تھا، وہ کیا عمل تھا؟ وہ اپنے گاؤں میں گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک طالب علم، ایک بچہ لکھتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ کافر تھا، لکھتے لکھتے اس طالب علم کا قلم نیچے گر گیا۔ اب یہ جو کافر تراب وہاں سے گزر رہا تھا اس کے دل میں خیال آیا بچہ پڑھ رہا ہے، اب اس کا قلم نیچے گر گیا، وہ ازراہ محبت اٹھا کر قلم اس بچے کو دیا۔ یہ ادا اللہ کو پسند آئی تو اللہ اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے عذاب میں کمی کر دے گا۔
اب میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا، وہ جو تراب قلم اٹھا کر دیا، وہ قلم خرید کر دیا یا وہی بچے کا دیا؟ وہی بچے کا قلم گرا ہوا دیا، تو اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی کر رہا ہے۔ اب اگر ہم ایمان والے ہیں، ایک طالب علم کو پین خرید کر دیں گے تو اللہ کیسی نوازشات ہم پر فرمائے گا۔ اس بچے کو اگر ہم ایک کاپی خرید کر دیں گے تو اللہ کیسا ہم پر فضل فرمائے گا۔ ان بچوں میں اگر ہم لباس خرید کر دیں گے تو اللہ کیسے ہماری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور یقین جانیے، جب ان طلباء پر آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے فضل پر شکر ادا کرتے رہیں۔ اپنے نہا دل کے نہا خانے میں قطعی طور پہ یہ خیال نہ لایا جائے کہ میں نے مدد کی تو یہ بچہ پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ سوچ ہونی چاہیے اللہ نے اس مہمان رسول کی خدمت کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائی۔ تو آپ اندازہ کریں، ایک کافر آدمی پڑھنے والے بچے کے قلم کو اٹھا کر دیتا ہے، اللہ کو ادا پسند آتی ہے، عذاب میں کمی فرماتا ہے، اب ہم ان دینداروں کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے نوازے گا؟ اسی لیے علماء کرام کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا، حفاظ کرام کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، رموز و اسرار کی باتیں ہوئی، صحابہ کرام وقفے پر پوچھتے، یا رسول اللہ کوئی ایک بات بتا دیجئے، کوئی ایک راز کھول دیجئے۔ تو ان باتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی ایک بات بتا دیجئے ایسی ہو جس پر ہم عمل کریں، اللہ ہماری بخشش کا سامان فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ معراج کے وقت، معراج کی رات اللہ نے جو احکامات مجھے دیے ہیں، ان احکامات میں ایک حکم یہ بھی تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ کے اہل کی عزت کریں۔ اب پوچھا گیا کہ اللہ کے اہل کون ہیں؟ تو فرمایا قرآن کا پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن کو سمجھانے والا۔ تو قرآن پڑھنے والے کی بھی قدر کرنا ہے، قرآن پڑھانے والے کی بھی قدر کرنا ہے۔ جب قرآن حافظ بن کر نکلے گا تو اس کی بھی ہمیں تعظیم کرنا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ حقارت کی نظر سے اگر کوئی دیکھا جا رہا ہے تو دیندار دیکھا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے عرب ممالک میں ہمارے پاس امام صاحب، مسجد کے امام صاحب کا تصور، اگر وہ اچھی گاڑی میں، نئی گاڑی میں بیٹھ کے جائے تو بہت چندہ کرے، شاید انہوں نئی گاڑی لے پھر رہے۔ یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے۔ آپ عرب ممالک میں آج بھی جائیں، امام صاحب کی جو کار وہاں کی ہے، وہاں کے بڑے بڑے امیروں سے زیادہ قیمتی کار امام صاحب کی ہے۔ امام صاحب کا جو گھر ہے، بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے وی آئی پی لوگوں کے گھروں سے شاندار گھر ان کا ہے۔ وہ دین کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دین کے لوگوں کی قدر صرف زبانی ہے، یا پھر گھر میں کوئی قرآن پڑھنا ہے تو دین والے یاد آتے، کبھی مصیبت آئی تو یاد آتے، یا پھر کوئی ایکسٹرا چیز ہے، اب بیکار کرنے سے بجائے بہتر ہے مدرسے کو دینا۔ یہ چیزوں کے لیے ہم دین میں رہ گئے ہیں۔ حاضرین محترم، ہمیں دین کے لیے اپنے خاص پیسوں میں سے پیسے دینا یہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ دیندار بچے جو ہیں، یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ اتنے قیمتی سرمایہ ہے، قوم کا سرمایہ ہے۔ آگے چل کر دین کو بچانے والے یہ لوگ ہیں، دین پھیلانے والے یہ لوگ ہیں۔ اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو ان میں حوصلہ کیسے آئے گا کہ دین کو آگے بڑھا سکیں؟ یہ تو صحابہ کرام کی آپ نے بات سنی، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، دیکھیں کہ حضور علم والوں کی مجلس کو کیسے پسند فرماتے تھے، پڑھنے پڑھانے کو آپ کیسے رواج دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تنبیہ الغافلین میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو گروہ تھے مسجد میں۔ بعض صحابہ کرام پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، مسائل سمجھنے سمجھانے میں مصروف ہیں۔ ایک جگہ کچھ صحابہ کرام نوافل پڑھنے میں مصروف ہیں، ذکر و اذکار کرنے میں مصروف ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا اور دونوں کے بارے میں دعا فرمائی۔ فرمایا یہ جو کام کر رہے ہیں ذکر و اذکار میں جو مصروف ہے وہ بھی اچھا کام ہے،
یہ جو پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جا کر بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں مجلسوں میں جب آپ نے بیٹھنا چاہا تو آپ اس جگہ جا کر بیٹھے جہاں پر لوگ پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھے، اور فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے مجھے یہ مجلس زیادہ پسند ہے، مجھے پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے مجھے دین کا کام کرنے، دین کی خدمت انجام دینے والے زیادہ پسند۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی عظمتیں، کتنی برکتیں یہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ اخلاص اگر ہو دین کے معاملے میں، اور دیندار جب باعمل ہو جائے تو اس سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے۔ ایک ایک حرف بندہ پڑھ رہا ہے قرآن کا، ایک ایک حرف عام بندہ اگر پڑھ رہا ہے تو 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ معصوم طلبہ جب پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ جب تک ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہیں اللہ کی خاص تجلیات، اس کی رحمتوں میں ہم جمع۔ آپ کوشش کریں ایک وقت بنا لیں کہ ایسے دینی مدارس میں جا کر اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خدمت کی ایک فکر بنا لیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کو اللہ آباد فرمائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے اگر ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو دنیا تو کامیاب ہوگی ہی ہوگی، آخرت کی جو دائمی زندگی ہے وہاں پر ہمیں خوشحالی نصیب ہوگی۔ عنوان کے دوسرے موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں، استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ الحمدللہ آپ حضرات کافی توجہ سے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ایسی محافل میں آپ کو بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا فرمائے، دینداروں کی قدر کرنے کا جذبہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک، آپ کا عادت شریفہ رہی کہ شعبان کے مہینے میں آخری میں آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے اور فصیح و بلیغ نہایت جامع خطبہ ارشاد فرماتے اور سوالیہ انداز میں پوچھتے۔ یہ کب سوالیہ انداز استعمال کیا جاتا ہے؟ جب کوئی اہم بات ہم کو اگر کرنا ہے، ہم اپنے گھر میں کسی بچے کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں بولتے؟ تاکہ سننے والے کو یہ معلوم ہے کہ جو میں بات بولنے والا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے، وہ سننے کے بعد اس کو اثر ہو، وہ بات کی اہمیت کو سمجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے کہ کس کے تم مہمان بننے والے ہو، کون تمہارا مہمان بننے والے ہیں؟ کیا تم کو معلوم ہے کہ کون سا مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ رمضان آنے والا ہے، مگر صحابہ کا ادب دیکھیے، صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ ہم کو معلوم نہیں بولتے۔ صحابہ حضور کا ادب بتا رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے مگر حضور فرما رہے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا جائے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں؟ تو حضور فرمایا لقد اذلکم شہر عظیم، تمہیں پر ایک عظیم مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ ایک ایک آپ فضیلت اس کی بیان کرتے جاتے، اس کے عشروں کی فضیلت بیان کرتے، اس کے لمحات کی فضیلت بیان کرتے، شب قدر کی فضیلت بیان کرتے، قرآن کی فضیلت بیان کرتے، اس مہینے میں ہمدردی کرنے پر کیا ثواب ہے وہ فضیلت آپ بیان کرتے، روزے دار کو افطار کرانے کا کیا ثواب ہے اس کی فضیلت آپ بیان کرتے۔ اگر کوئی غریب ہے افطار کرانے کی اس میں حیثیت نہیں ہے تو وہ کیا کرے، اگر وہ پانی بھی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ ایسے فضائل آپ بیان کرتے چلے جاتے۔ تو ان سارے فضائل کو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں جس کی وجہ سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم اس مہینے کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا ہم کو محروم فرمائے گا۔ آپ ایک حدیث، میں دو حدیثیں آپ کو سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایک حدیث تو آپ سنتے ہیں، میں اشارہ دے کر چلا جاؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے وجہ بھی بیان فرمائی۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی، حضور نے فرمایا کہ جبریل نے بد دعا فرمائی کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات مبارکہ سے کبھی کسی امتی کے لیے بد دعا کی ہے؟
نہیں کی، مگر یہاں جبریل علیہ السلام کی بددعا پر آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ امت اس بات کی اہمیت سے آگاہ ہو جائے کہ میں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو رحمت کا مستحق نہیں سمجھتا جو رمضان کو غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیتے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ حضرت جبریل کی دعا پر آمین کہا۔ یہ تو آپ سنتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ دنیا میں کتنے انبیاء کرام آئے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ سب کی امت کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ڈالا حساب و کتاب ہوگا۔ ہم حضور علیہ السلام کی امت ہیں، آخر میں آئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنت میں سب سے پہلے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جب میں فضیلت کو، اہمیت کو دیکھا تو مجھے رشک ہوا، مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ نے کیا مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ آپ 5 چیزیں بیان کرتے ہیں، میں ایک آپ کو صرف بیان کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں سب سے آخر میں آئے اور دنیا میں کم رہیں گے تاکہ گناہ کا موقع کم ملے، اور جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ عظمت ہم کو کیوں دی جا رہی ہے؟ حضور کی امت ہے۔ تو اب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اب دوزخ کے جو داروغہ مالک ہیں کھڑے ہوں گے، فرشتے آدمیوں کو لے کر آئیں گے، زنجیریں ہوں گی ہاتھ میں، پیر میں، گلے میں، کہا جائے گا کہ فلاں امتی ہے، اس کو دوزخ کے فلاں مقام پر ڈال دیا جائے۔ آپ دیکھیں گے اس کو کون سے مقام پر ڈالنا ہے۔ دوزخ میں بھی مقامات ہے، جو جس مقام کا ہوگا اس کو اس مقام میں ڈال دیا جائے گا۔ ہوتے 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 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار کو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالنے کا معاملہ آئے گا، تو جب اس کو لے جایا جائے گا تو مالک داروغہ کہے گا کہ یہ کون آدمی ہے، یہ ایسا کون سا خاص آدمی ہے۔ دوزخ میں دوسروں کو جب لایا گیا تو ان کے گلے میں زنجیر تھی، ان کو قیدیوں کی طرح لایا گیا، اس کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے لایا جا رہا ہے، مگر اس کے ہاتھ پاؤں تو کھلے ہیں، یہ کون سا آدمی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، اب فرشتے تعارف کرا رہے ہیں، اب دیکھیں غور کریں، فرشتے تعارف کرا رہے ہیں، فرشتے تعارف کرا رہے ہیں داروغہ دوزخ کو کہ یہ اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ نے رمضان اور قرآن دیا، جس کو اللہ نے رمضان اور قرآن دیا ہے، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ دوزخ کے مستحق ضرور ہیں، مگر ان کو اور قیدیوں جیسا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو لاتے وقت بھی احترام سے لایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب جب مالک سنے گا کہ یہ نبی آخر الزمان کے امتی ہیں، تو وہ کہے گا کہ تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے جس کو رمضان اور قرآن دیا گیا۔ تو مالک داروغہ کہے گا کہ تم ان کا نام کیوں نہیں بولتے؟ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حضور کا نام ان کو بھلا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ نام لینا چاہیں گے، نام لے نہیں سکیں گے، تو داروغہ کہے گا اچھا اگر میں تم کو یاد دلاؤں تو یاد آ جائے گا، دنیا میں تو تم کلمہ پڑھتے۔ وہ کہے گا کہ میں دنیا میں تو کلمہ پڑھتا تھا مگر اب میں یاد نہیں کر سک رہا۔ تو مالک داروغہ کہے گا اگر میں تم کو وہ کلمہ، وہ نام بابرکت یاد دلاؤں تو کیا تم اس کو پھر دہرا سکو گے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں دہرا سکیں گے۔ مالک داروغہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ تھا۔ اب یہ سننے کے بعد وہ گناہگار جو دوزخ کا مستحق ہو گیا تھا صرف لا الہ الا اللہ کہہ سکے گا، محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکے گا۔ گناہ کی وجہ سے اس کے زبان پر وہ مقدس کلمہ نہیں آ سکے گا۔ تو اب وہ داروغہ کہے گا کہ بار بار مشق کرائے گا کہ یہ حضور کی امتی ہے، جنت میں چلے جائیں، ایک بار نام تو ادا کریں، ان کے وسیلے سے تو دعا کریں۔
اس فکر میں وہ کہے گا. تو بار بار تکرار کے بعد بھی ان کی زبان پر وہ کلمہ نہیں جاری ہوگا. تو اس کے بعد اب آپ مالک داروغہ کی بات سنیں اور اپنی فکر کریں. رمضان کے استقبال کے حوالے سے یہ جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ مالک داروغہ کیا کہے گا؟ میں سمجھتا ہوں تمہیں یہ جو نام بھلایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم نے دنیا میں رمضان المبارک کی قدر نہیں کی ہوگی. اگر تم رمضان اور قرآن کی قدر کرتے تو یہ نام مبارک تمہاری زبان پر جاری ہو جاتا. اب آپ اندازہ کریں جو دنیا میں رمضان کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، غفلت میں گزارتا ہے، اللہ کے کلام سے تعلق کو ختم کر کے گزارتا ہے، دوزخ میں جانے کے قابل ہوگا، زبان پر آقا کا نام تک محروم ہو جائے گا. تو رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے بھی یہ محفل سجائی گئی. قرآن کی خدمت کے حوالے سے، قرآن پڑھانے والوں کے حوالے سے محفل سجائی گئی. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم دونوں سے وابستگی اختیار کریں، قرآن سے بھی، صاحب قرآن سے بھی. آپ دنیا میں ایک نام مشہور ہے علامہ اقبال کا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی جو اشعار میں جو برکت ہے، پوری دنیا کا شخص جب آپ کا اشعار سنتا ہے، آپ کے اشعار سنتا ہے تو مست ہو جاتا ہے، کیفیت میں آ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو میں نے اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کیا اور صاحب قرآن سے مضبوط کیا. اس کی برکت ہے کہ میرے اشعار میں یہ کمال پیدا ہوا کہ ہر ایک کے دل میں اتر جاتے ہیں. تو ہم اگر یہ دو چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو یقین جانیے ہمارے اتنا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. اور آج اور ایک مرحلہ ہے، بچوں کو انعامات سے سرفراز کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. جی ہمارے محترم صدر صاحب، نائب صدر صاحب کی یہ درخواست ہے، یہ خواہش ہے کہ سرپرست طلباء آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ نصیحتیں بھی ہو جائے کہ اب چھٹیوں کے بعد بچے جب گھر میں جاتے ہیں تو کس طرح ان کا معاملہ رہے، مشغلہ رہے. دیکھیے جب تک مدرسے میں بچے ہوتے ہیں تو اساتذہ ان کی نگرانی کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو والدین کے سرپرست ہیں ان طلباء کے اساتذہ کے شکر گزار رہیں. کیوں؟ کہ وہ آپ کا کام یہ انجام دے رہے ہیں. تربیت کا جو کام ہے یہ والدین کا ہے، تو وہ کام اساتذہ تربیت کا بھی اقامتی مدارس میں انجام دے رہے ہیں. تو اب مدرسے سے جب پڑھ کر چھٹیوں میں بچہ گھر کو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر مدرسے میں پابندیاں ہوتی ہیں، اساتذہ نگرانی کے لیے ہوتے ہیں، ایک ماحول ہوتا ہے، بچہ پابندی کرتا ہے. مگر گھر میں جانے کے بعد ایک فکر آزاد ہو جاتی ہے. اب تو مدرسہ نہیں ہے، بے فکری ہو جاتی ہے، سونے کے ٹائم ٹیبل بدل جاتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے اوقات بدل جاتے ہیں، کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو چیزیں مدرسے نے اس کو دی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی. دیکھیے کوئی بھی چیز اگر بنانا ہے تو بڑی محنت لگتی ہے، توڑنا ہے تو وقت نہیں لگتا. عمارت بنانے کے لیے سالہ سال جاتے، وقت جاتا. توڑنا رہا، اگر 6 مہینے میں اگر ایک گھر بن رہا 8 دن میں گھر توڑ سکتے آپ. تو جو کوئی چیز تعمیر ہوتی ہے اس کے لیے وقت لگتا، بگڑنے کے لیے وقت نہیں لگتا. تو یہاں پر 11 مہینے اساتذہ نے ان بچوں کو تعمیر کیا. اگر آپ 1 مہینہ گھر میں اگر لاپرواہی کریں گے تو 11 مہینے کی جو محنت ہے وہ 1 مہینے میں ضائع ہو جائے گی. اور ضائع ہوگی، بچہ آئے گا تو پھر سے خالی ہو کر آئے گا. 11 مہینے کی محنت پوری چلے گی. اور ہمارے معاشرے میں المیہ کیا ہے، بچہ گھر میں کیسا رہا وہ کیا بھی نہیں. مدرسے میں ذرا غلط حرکت ہوا کیا کرے گی مدرسے والے، کیا سکھا کے بھیجے گی. جبکہ تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری. 11 مہینے اساتذہ کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ تبدیلی بھی آتی ہے، بچہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہوتا ہے. اس کے بعد گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ بچہ وہی وقت پر اٹھے جو مدرسے میں اٹھتا تھا، وہی وقت پڑھنے کے لیے مقرر کرے جو مدرسے میں تھا. اتنا زیادہ اگر آپ نہیں بھی کر سکتے، آپ کم از کم 2-3 گھنٹے تو پورے 24 گھنٹے میں 2 سے 3 گھنٹے تو بچے کی تربیت اور تعلیم کی طرف رکھیں اور اخلاق تہذیب کی طرف توجہ دیں. گاؤں کے ماحول میں عموماً کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ
مدرسے کے بچے گاؤں کے ماحول میں گالیاں سیکھتے ہیں اور دوسرے غلط چیزیں سیکھتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دینے کی کوشش کریں اور بچوں میں تعلیم کی رغبت دلائیں، شوق دلائیں۔ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، بچوں کو یہ شوق پیدا کرنے کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو آپ بچوں کو یہ نصیحت کریں کہ آپ 1 مہینہ اگر اچھا گھر میں بھی پڑھتے رہیں گے تو رمضان میں 1 جوڑ کے بجائے 2 جوڑ آپ کو دلائے جائیں گے، 1 شوز کے بجائے 2 شوز دلائے جائیں گے۔ اس طرح بچوں میں شوق پیدا کریں تاکہ بچے کو یہ معلوم ہو کہ جس طرح اساتذہ تعلیم کی اہمیت بتاتے تھے، گھر والوں کو بھی وہی بتا رہے ہیں۔ بچوں کو کھلا چھوڑ دینا یہ 11 مہینے کی محنت کو آسانی سے ضائع کرنے والا کام، لہذا غفلت اور لاپرواہی، اور بالخصوص آج کے زمانے میں موبائل انتہائی مضر ہو چکا ہے، ہر گھر کی پریشانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کا گھر کا معاملہ ہے، سب گھر جتنے بھی گھر ہیں سب گھر کا معاملہ ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل آتا، پورا ٹائم اس میں ویسٹ ہو جاتا، ایک تو جسمانی صحت، آنکھوں کی صحت متاثر، دوسرا وقت خراب اور گناہ کا سبب۔ تو موبائل سے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں، بچوں کو کھیل کود میں بھی لگائیں، ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے پڑھنا بول کے بچوں کو ٹارچر کر دے رہے، بچوں کو ٹارچر بھی نہیں کرنا ہے، کھلے ماحول میں بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ پڑھانے کے جو طریقے بتائے گئے، اصول لکھے گئے، لکھنے والوں نے 12 اصول پڑھانے کے بارے میں بنیادی طور پہ، اس کے بارے میں تو کتابیں لکھی گئی ہیں، 12 اصول، جس میں سے میں آپ کو 2 بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول تربیت کا، بچے کو محبت سے سمجھایا جائے، اور سب سے آخری اصول کیا ہے؟ 11 اصول اپنانے کے بعد بھی اگر بچہ تعلیم کی طرف نہیں آ رہا ہے تو اس وقت 12واں اصول یہ ہے کہ سزا دینا۔ یہ کب ہے؟ آخری اصول ہے، مگر ہمارے پاس پورے معاشرے میں کیا ہے؟ جو آخری اصول ہے سب سے پہلے اپناتے ہیں، سزا دینا آخری اصول ہے، اور کب اپناتے؟ سب سے پہلے وہی اپناتے، تو اس سے بچے میں رغبت کم ہوتی ہے۔ مگر بعض بچے ایسے شریر طبیعت کے ہوتے ہیں، جب تک ان کے ہاتھ میں لکڑی نہ دکھائے وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ اساتذہ لکڑی رکھنا ضروری رہتا ہے، مارنا مقصد نہیں ہے، مگر بعض آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے بعض ویڈیو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ دینی مدارس میں اتنی بری طریقے سے مارا جا رہا ہے، جس سے بچے بدزن ہو کر، ایک ڈھٹ ہو کر آگے ان کا مستقبل بگڑنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ دینی تصویر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے مدارس میں اور ایسے مدارس میں الحمدللہ ایسی کوئی غلط حرکت آج تک ہم کو دیکھنے کو نہیں ملی، اور بالخصوص جامعہ نظامیہ کی جتنی بھی شاخیں ہیں الحمدللہ یہاں پر حضور بانی جامعہ نظامیہ کا فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس کے بچوں کو بھی، اساتذہ کو بھی ایسی صلاحیت عطا فرمایا ہے کہ دونوں ہم آہنگ ہو کر محبت سے تعلیم کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو میں والدین سرپرستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بچوں کے چھٹیوں کے معاملے میں لاپرواہی نہ کریں، بچوں کو کھیل کود کے بھی وقت دیں، پڑھنے پڑھانے کی طرف بھی لگائیں۔ پھر اس کے بعد جو بچے اچھا مظاہرہ کرے ہیں پڑھنے کے معاملے میں، تقریر کے معاملے میں، ابھی ہم نے دیکھا کہ مدرسے کا بچہ اچھے انداز میں اس نے مظاہرہ کیا۔ دیکھیے یہاں پر ٹھہر کر بولا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے شہر گلبرگہ کا ایک واقعہ آپ کو اس اختصار سے بولتا ہوں کہ ایک جج تھے، ایک صاحب خاندانی تھے، جج صاحب کتنی صلاحیت ان کی ہوگی، اب ان کو ایک شوق ہوا کہ میں اتنی بڑی صلاحیت والا ہوں، اتنی چیزیں ہیں میرے پاس، تو میں کبھی جمعہ میں ٹھہر کے بیان کرنا 5 منٹ ہی صحیح، تو اب کیا کرے پورا تیار ہو کر امام صاحب کو وقت سے پہلے درخواست کرے کہ میں آج 5 منٹ کچھ آپ سے پہلے بولنا چاہوں گا۔ تو اب امام صاحب بولے بہت اچھی بات ہے، آپ بولنا چاہ رہے تو انہوں پورا تیار ہو کر آئے، اب آ کے جیسے ٹھہرے مجمع کو دیکھے جو بولنا چاہ رہے تھے بھول گئے، اب سوچ رہے ہیں کچھ یاد نہیں آ رہا، تو بولے میں آیا تو بہت کچھ بولنے کے واسطے تھا مگر یہاں ٹھہرنے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں بول کے بیٹھ گئے۔ تو یہ قابل لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ بچہ دیکھیے، الحمدللہ یہ اور بات ہے بچے کے بولنے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تلفظ کا ذرا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر بچے کا جو جرأت تھی، ہمت تھی، یہ قابل تعریف۔ اساتذہ کرام قابل مبارکباد کہ انہوں نے بچے کو اچھا محنت کی ہے۔ اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سارے بچوں پر بھی محنت ہو رہی ہے، تو ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قابل سے قابل بنائے اور ان کو ہمارے
ملک عزیز ہندوستان کے لیے ایک روشن مستقبل اور سب کے لیے صالح معاشرے کے طور پہ یہ بچے پیش ہو جائیں۔ تو اب جو بچے مقابلے میں حصہ لیے، بعض وقت ہوتا کیا ہے، ہر کوئی اب 10 بچے حصہ لیے تو 10 کو تو انعام نہیں دے سکتے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایک طریقہ رہتا ہے تاکہ بچوں میں ایک حوصلہ ہو۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ 3 ہی کامیاب ہیں باقی کے 10 6 باقی کے 7 ناکام، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی حصہ لیے ہیں سب مبارکباد کے مستحق، جتنے بھی پڑھ رہے ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے عظیم سائنٹسٹ ابوالکلام آزاد نے کیا کہا تھا، گرتا وہی ہے جو میدان میں دوڑتا ہے، دوڑنے والا ہی گرتا ہے۔ اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا تو شکست کھانے کا کیا ہے؟ تو جو محنت کرتے ہیں وہی کبھی گرتے ہیں، اور گرنا ناکامی کی دلیل نہیں ہے بلکہ کامیابی کی پہلی سیڑھی۔ تو جو ناکام ہوئے ہیں وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے لیے اور موقع ہے، وہ کوشش کریں، حوصلہ کریں، اور محنت کرنا ہی کامیابی ہے۔ شاعر نے خوب کہا ہے، کامیابی کچھ کیے جاؤ نام خدا لے کر، کچھ کیے جاؤ نام خدا لے کر، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ تو جو کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور الحمدللہ اس مدرسے کے ماحول کو دیکھ کر محترم صدر صاحب بانی ہیں اور نائب صدر صاحب، پہلے کے صدر صاحب اور جتنے بھی یہاں کے معززین ہیں، ہمارے نواز صاحب سنا رہے تھے کہ بہت مخلص لوگ اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح سے مدرسے کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی سن کر کہ دین کے لیے ایسے حضرات اس گاؤں میں موجود ہیں، اور دوسرے گاؤں کے بھی حضرات اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں سب کی عمر دراز فرمائے، ان کے جذبے کو قبول فرمائے، ان کے جذبے میں اخلاص پیدا فرمائے، ان معصوم بچوں کے صدقے میں ان کے بگڑے مقدر کو سنوار دے، اور جو بھی اس مدرسے کی معمولی سے کام میں بھی حصہ لے رہے ہیں، مولا ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔